السلام علیکم۔ علوم العربیہ کے چینل پر آپ کو اہلاً سہلاً اور مرحبا کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ تو ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سلسلہ العلوم العربیہ سے۔ عربی زبان و ادب کے لیے بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے، تو ان میں سے آج آپ کے سامنے نامہ علم ذکر کیا جائے گا، اور وہ ہے علم الاملاء، جسے علم و قوانین الکتابہ یا علم الرسم بھی کہتے ہیں۔ اس علم کی اہمیت کی بابت صرف ایک قول آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ قول ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ ان کا فرمان ہے، من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم فجودہ غفر اللہ لہ۔ جس آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھی طرح لکھا، علم الاملاء کے اصولوں کے مطابق لکھا، تو اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ آج کی ہماری ویڈیو میں 5 چیزیں موضوع بحث بنے گی۔ نمبر 1، علم و قوانین الکتابہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ نمبر 2، اس علم کا موضوع اور غرض و غایت۔ نمبر 3، اس علم کے بانی اور مؤسس کو ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 4، مجالات علم و قوانین الکتابہ، مباحث کبریٰ کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 5، علم و قوانین الکتابہ کی اہم اور بنیادی کتابیں جنہیں ماخذ اور مصادر کا درجہ حاصل ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ الکتابت مشتق ہے کتب یکتب کتاباً سے، جس کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اسی سے محاورہ ہے تکتبت القوم، یعنی قوم اکٹھی ہو گئی یا قوم جمع ہو گئی۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے، ہوا علم یعرف بہ کیفیت نقش صور الحروف، یعنی وہ علم جس کے ذریعے حروف کی صحیح اور درست تصویر کو نہ صرف پہچانا جا سکے، بلکہ اس کو کسی چیز پر تحریر کرنے اور لکھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو سکے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے۔ اگر حمزہ ہے تو یہ حمزہ وصلی ہے یا قطعی ہے، اور اگر یہ الف لام ہے تو اس کو ہم نے ماقبل اور مابعد کے ساتھ ملانا ہے یا نہیں ملانا۔ تو یہ چیزیں جس علم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوں، وہ علم الاملاء یا علم و قوانین الکتابہ کہلاتا ہے۔ اب پیش خدمت ہے اس کا موضوع اور غرض و غایت۔ اس علم کا موضوع یہ ہے، نمبر 1، ان حروف اور کلمات کو پہچاننا جن کا ملانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کلمات کو پہچاننا جن کا جدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان حروف اور کلمات کو پہچاننا جن کا تبدیل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، ان حروف اور کلمات کو پہچاننا جن کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5، ان حروف اور کلمات کا پہچاننا جن کا حذف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ لکھنے والے کی لکھائی کو، کاتب کی تحریر کو
غلطی سے بچایا جائے، یہی اس علم کا مقصود بالذات ہے۔ مؤسس علم قوانین الکتابہ، جب ہم اس کے بانی کی نسبت بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک، خط عربی اور کتابت عربی کا بانی کون ہے، تو اس میں بہت زیادہ آراء ہیں۔ مثلاً سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اخنوخ، حضرت اسماعیل اور اصحاب تخت، حوض حطی کلمن وغیرہ، لیکن جو سب سے راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بانی مرامر بن مرہ الانباری ہیں، جنہوں نے مکہ میں حرب بن امیہ کی بہن صہبا سے نکاح کیا، تو ان سے حرب بن امیہ نے کتابت سیکھی، اور یہ حرب بن امیہ سیدنا ابی سفیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جد ہیں۔ تو پھر اس طرح ان سے مکہ اور اس کے قرب و جوار میں فن کتابت پھیلا۔ نمبر دو یہ ہے کہ کتابت کے مروجہ اصول اور مدونہ اصول، مثلاً حرکات، نقطے اور اعراب کس نے لگائے ہیں، تو اس میں بھی راجح قول یہ ہے کہ ابو الاسود دؤلی اس کے واضح اول ہیں، پھر ان کے بعد نصر بن ابی عاصم اور ابن مقلہ وغیرہ نے اس فن کو بام عروج تک پہنچایا۔ مباحث علم و قوانین الکتابہ، اس علم کے اہم مباحث یہ ہیں۔ نمبر ایک، حمزہ وصل اور اس کی حالتیں کیا ہیں اور کون کون سی جگہ پر حمزہ وصل آتا ہے۔ اسی طرح حمزہ قطعی، اس کی حالتیں کیا ہیں اور کون کون سی جگہ پر حمزہ قطعی آتا ہے۔ نمبر دو، الف لین، اس کی حرکتیں کیا ہیں اور کون سی جگہ پر الف لین آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ نمبر تین، حروف وصل اور فصل کون کون سے ہیں اور کب ہوتے ہیں، یعنی کس کو کس کے ساتھ ماقبل اور مابعد کے ساتھ کب ملانا ہے۔ جیسے لفظ ما ہے، اب یہ ما استفہامیہ بھی آتا ہے، ما شرطیہ بھی ہوتا ہے، ما مصدریہ بھی ہوتا ہے، ما کافہ بھی ہوتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے۔ تب ان کو ماقبل کے ساتھ کب ملانا ہے اور مابعد کے ساتھ کب ملانا ہے، کب نہیں ملانا، یہ اس کے باعث میں شامل ہیں۔ نمبر چار، کون سے حروف ہیں، کون سے حروف کی کب زیادتی کی جاتی ہے، جیسے ہائے سکتہ ہو گیا، وقفہ ہو گیا، تو یہ اس کے باعث میں شامل ہیں۔ نمبر پانچ، اس کے مبحث میں علامات ترقیم ہیں، جیسے فاصلہ ہو گیا، نقطہ ہو گیا، منقوطتان ہو گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کے اہم مباحث ہیں۔ اہم کتابیں، اس علم کی اہم کتابیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، الکتاب لابن درست وائے، یہ اس فن کی سب سے پرانی کتاب ہے، اور اس کتاب میں اس فن کا قیمتی ترین خزانہ مستور ہے۔ نمبر دو، علامات للزجاجی، یہ کتاب بھی قدیم ترین کتب میں سے ہے۔ اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے تقریباً 29 قسم کے لام کے مباحث کو ذکر کیا کہ کہاں ہم نے لام کو لکھنا ہے، نہیں لکھنا، کس کے ساتھ لکھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں لکھنا۔ نمبر تین، ادب الکاتب لابن قتیبہ، یہ کتاب عربی زبان و ادب کی 4 امہات الکتب میں سے ایک اہم کتاب تصور کی جاتی ہے، اور خصوصاً اس کا باب تقویم الید واللسان اپنی مثال آپ ہے اور قابل مطالعہ ہے۔ نمبر چار، ادب الکتاب للامام الصولی، یہ کتاب اگرچہ حجم میں تھوڑی ہے
لیکن اس کے باوجود منافع میں اور فوائد میں بہت زیادہ ہے۔ نمبر 5، صبح العشاء فی صناعت الانشاء للقلقشندی۔ یہ کتاب 14 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اس فن کا سب سے بڑا موسوعہ ہے۔ ان کتب کے علاوہ المقصور والممدود لابن ولاد، الجمل للزجاجی، تصحیح الفوائد لابن مالک اور کتاب الہجا لابن کیسان اس علم کی اہم اور بنیادی کتابیں ہیں۔